رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اس فقیر نے آپ کے سامنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس رخ کو پیش کیا تھا کہ نبی آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کس طرح ہجرت کے بعد 10 سال کی مختصر مدت میں ایک ایسی عظیم الشان عدل و انصاف سے بھرپور اسلامی سلطنت قائم کی کہ نہ آقا کریم سے پہلے ویسے عدل و انصاف کی حکومت کسی نے دیکھی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے ویسی حکومت دیکھی۔ اور اللہ کی مشیت تھی کہ بندوں کو یہ بتا دیا جائے کہ قرآن صرف پڑھنے اور علم حاصل کرنے ہی کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن میں وہ احکام نازل ہوئے کہ جن احکامات پر اگر عمل کیا جائے تو بندوں کو ایک بہترین حکومت مل جائے، ایسی حکومت جس میں ہر انسان کو عدل و انصاف اور ضروریات زندگی آسانی کے ساتھ مہیا ہو جائے۔ اس کے لیے دستور کی شکل میں قرآن آیا، اس دستور سمجھانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں حضرات صحابہ کی ایسی ٹریننگ کی کہ ان سب نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو، اپنی مرضی کو پس پشت ڈالا، اللہ اور رسول کے قانون کو ترجیح دی، اور یوں یہ سارے صحابہ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر نظر آنے لگے۔ 10 سال کی اس ٹریننگ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ بتا دیا تھا کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے اور کس طرح تم پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہو، دنیا کی ہر طاقت پر کیسے غلبہ حاصل کر سکتے ہو۔ اس تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مستقبل کے حالات کو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے مستقبل کے وہ سارے غیب کے حالات بیان کر دیے، پہلے ہی واضح کر کے آگاہ کر دیا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ وہ حدیث جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام بزار نے اپنی مسند میں حدیث کی شکل میں جمع فرمایا، ایک صحیح حدیث ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا۔ یعنی یہ اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت پر ہے، وہ جب تک چاہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رکھے گا، اور پھر جب اللہ رب العزت ارادہ فرمائے گا تو وہ اپنے نبی کو اپنے قرب خاص میں طلب کر لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ مخلوق ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوگی۔ یوں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، اور جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوت، یعنی نبوی طریقے پر خلافت قائم ہوگی۔ یہ وہی خلافت ہے جس کی طرف اشارہ کیا نبی نے، جسے ہم آج کی زبان میں خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر خلافت اعلیٰ منہاج النبوت یعنی نبوی طریقے پر خلافت قائم ہوگی،
اور اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا پھر اٹھا لے گا۔ پھر ایسی حکومت آئے گی جس میں ظلم و زیادتی کا دورہ ہوگا، یعنی خلافت راشدہ کے بعد جو حکومتیں آئیں گی وہ مکمل طور پر اسلامی حکومت نہ رہے گی، اسلامی قوانین کے مطابق حکومت نہ چلے گی، بلکہ اس میں ظلم و زیادتی کا دورہ ہوگا۔ اور تاریخ اسلام کا طالب علم جب خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی حکومت، بنو عباس کی حکومت، اور اس کے بعد پورے عالم اسلام کے مسلم حکومتوں کو دیکھتا ہے اور ان کی ظلم و زیادتی کو پڑھتا ہے، یقین کرنا پڑتا ہے کہ غیبداں نبی نے پہلے ہی غیب کی خبر دے دی تھی کہ پھر ظلم و زیادتی کا دورہ ہوگا۔ پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی یہ ظالم حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اب پھر خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ قائم ہوگی۔ ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی نے 4 دور کا بیان کیا، ایک دور نبوی، دور رسالت، ایک دور خلافت راشدہ، ایک دور ملوکیت یا دور سلطنت، ظالمانہ حکومت، چوتھے پھر خلافت راشدہ قائم ہو۔ لیکن تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والا اس بات پر حیرت کرتا ہے کہ وہ پچھلی 3 باتیں تو وقوع پذیر ہوئیں، لیکن جب سے یہ ظلم و زیادتی کا دورہ شروع ہوا اب تک تو خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوت، نظام مصطفیٰ پھر تو کبھی قائم ہو ہی نہیں پایا۔ تو اس کی قرآن اور سنت پر تفصیلی نگاہ رکھنے والے سارے علماء اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ غیب کی خبر آج کے لیے نہیں ہے، یہ خبر قیامت کے قریب جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے، اس وقت کا ذکر ہے کہ اب دوبارہ خلافت راشدہ قائم ہوگی تو اسی وقت قائم ہوگی۔ اب یہ غیب کی خبر جب اللہ کے نبی نے دی اور اس سے یہ پتہ چلا کہ نبوت ہے، نبوت کے بعد خلافت ہے، اور یہی وہ خلافت راشدہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، تم پر میری سنت کو پر عمل کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل ضروری ہے۔ آقا کریم کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس امت مسلمہ کی صلاح و فلاح اور کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ ہم خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت اور ان کے عظیم کارناموں سے امت مرحومہ واقف بھی ہو اور ان پر عمل بھی کرے۔ جب تک سیرت رسول اور سیرت خلفائے راشدین یہ دونوں کا علم ہمیں نہ ہوگا تو چاہے حکمراں ہوں کہ عوام، ہم کامیابی اور کامرانی نہیں پا سکتے۔ دنیا میں امامت و قیادت اور مسلمانوں کی سیادت نہیں آ سکتی، مسلمانوں کی حکومت کما حقہ جیسی ہونی چاہیے ویسی قائم نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم سیرت رسول کے ہر پہلو کو جانیں، پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ ہم خلفائے راشدین کی زندگی کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم خلفائے راشدین کی زندگی کے حقیقی اور صحیح ترین واقعات سے واقف ہوں۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ اس فقیر عزیزی نے خاص طور سے اس زمانے میں ابھی ادھر کچھ سالوں سے حضرات صحابہ کے خلاف ایسے برساتی میڈک ٹر کرنے لگے کہ خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ کے خلاف جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں۔ خاص طور سے ایک اسحاق نام کا پاکستانی، ایک مرزا جہنمی،
ایک کھلنائک اور اس طرح کے چند اور لوگ ہیں. افسوس اس کا نہیں کہ رافضی بکواس کرتے. رافضیوں نے تو باقاعدہ اپنے مذہب کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ حضرات صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین کے خلاف بکواس کی جائے. ان پر کیا اعتراض کریں، وہ جانے ان کا کام. لیکن اہل سنت کا دعویٰ کر کے باقاعدہ وہ تاریخ کی کچی پکی جھوٹی سچی روایتوں کو لے کر یہ کہتے ہیں صدیق اکبر نے ایسا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، فاروق اعظم نے ایسا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، عثمان غنی نے ایسا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. مودودی نے خلافت و ملوکیت کے نام سے کتاب لکھی. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اس ڈھنگ سے پیش کیا کہ آج کا وہ نوجوان جس کو استنجا کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں، وہ ان عظیم اور جلیل بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے پھر رہے. تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک